ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله العظيم۔ ابھی آپ کے سامنے سورۃ البقرہ رکوع نمبر 6 آیت نمبر 58 یعنی 50 پر 8 50 پر 9 60 61 4 آیتیں پڑھی گئی ہیں، تلاوت کی گئی ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگ گزشتہ جمعہ میں بھی سن چکے ہیں کہ ان آیتوں میں بلکہ اس پارے میں آخر تک بنی اسرائیل کا اللہ تعالی واقعہ بیان کر رہے ہیں، ان کے الگ الگ وقت کی الگ الگ شرارتیں، اور اللہ تعالیٰ کی انہوں نے کیا نافرمانیاں کی، اور بہت ساری نافرمانیوں کو اللہ نے معاف کر دیا، اور کچھ نافرمانیوں پر اللہ کی طرف سے پکڑ ہوئی، اس کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں۔ گزشتہ جمعہ میں یہ بات آئی تھی کہ یہ لوگ اللہ کی طرف سے بڑی بڑی نشانیاں، منہ مانگے معجزات دیکھنے کے بعد بھی اللہ کو نہیں مانے، اللہ کی طرف سے ان پر عذاب آیا، اور پھر سزا کے طور پر بنی اسرائیل کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک میدان میں قید کر دیا، جس میدان کو عربی میں میدان تیہ کہا جاتا ہے۔ تیہ کے معنی پریشان ہونا، حیران ہونا۔ یہ 9 میل تقریباً میدان تھا، 15 کلومیٹر کے قریب یہ میدان تھا، اور فلسطین بیت المقدس کے قریب ہی تھا۔ اس جگہ پر یہ لوگ جو ہے تقریباً 40 سال رہے، لیکن اس سزا کے درمیان میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر نعمتیں نازل ہوئیں۔ سزا کاٹ رہے ہیں، باوجود اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے اللہ نے کھانے کے لیے من و سلوہ نازل کیا، یعنی ایک قسم کا لکوڈ آسمان سے برستا تھا، اور سفید برف کے دانوں کی طرح ہوتا تھا، میٹھا، جس کو ایسے ہی کھا سکتے تھے یا اس کا آٹا بنا کر
اس سے روٹی بنا سکتے تھے، اور تیتر بٹیر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کھانے کے لیے دیا. بہت ساری نعمتیں ان پر اللہ تعالیٰ نے کی. تو اب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مفت میں ان کو غذا مل رہی تھی، باوجود نافرمانی کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مستقل ان کے لیے دسترخوان اترتا تھا، تو بجائے اس کے کہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتے، انہوں نے اللہ کی اس نعمت کی ناشکری کی اور بڑے ہی سخت لہجے میں کہا کہ ہم یہ چیزیں کھا کھا کے تھک گئے ہیں، ہم کو کچھ اور کھانے کو دو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس سزا کے درمیان ایک بستی میں جانے کا حکم دیا. اب یہ جو سزا ہے، سزا کے درمیان بستی کو جانا، یہ کیسا ہے؟ جیسا کہ حضرت مفتی سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بعض ملکوں میں جو اخلاق والے قیدی ہوتے ہیں، سلیقے والے قیدی ہوتے ہیں، ایسے قیدیوں کو سال میں ایک مرتبہ 10-15 دن کے لیے گھر جانے کی چھٹی ملتی ہے. جو بااخلاق قیدی ہوں گے ان کو سال میں ایک مرتبہ 10-15 دن گھر جانے کی چھٹی ملتی ہے. گویا اسی طرح ان کو چھٹی ملی تھی میدان تیہ سے، اور یہ میدان تیہ سے دوسرے گاؤں میں جو جا رہے ہیں وہ کس لیے جا رہے؟ تاکہ وہاں پر من و سلوہ کے علاوہ دوسری نعمتوں کو کھائیں پیئیں، اس کے لیے جا رہے ہیں. اب یہاں قرآن کریم کی اب جو آیت پہلی پڑھی گئی ہے، یہ واقعے کے اعتبار سے بعد میں ہوئی، لیکن اس کو پہلے بیان کیا گیا، اور جو چیز پہلے ہوئی اس کو بعد میں بیان کیا گیا. بات سمجھ میں آ رہی؟ یعنی من و سلوہ جب ان کو ملتا تھا اللہ کی طرف سے، فری میں دسترخوان اترتا تھا، تو وہ لوگ بولے یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، اے موسیٰ ہم کو ایک کھانے پر صبر نہیں ہوتا، ہمارے کو وہ دو یہ دو، بلکہ بہت ساری چیزوں کا کیا کرے، مطالبہ کرے. اس مطالبے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو کیا کرے، اس بستی میں بھیجے. تو بستی میں بھیجنے کا واقعہ بعد میں پیش آیا، لیکن قرآن میں اس کو پہلے بتایا گیا، اور مطالبہ پہلے ہوا، اس کو کیا کیا گیا، بعد میں بتایا گیا. ایسا کیوں؟ جواب یہ ہے، سب سے صحیح اور اصل جواب یہ ہے کہ قرآن کریم کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے جو آپ کو بالترتیب قصہ بتائے، پہلے کیا ہوا، بعد میں کیا ہوا، پھر کیا ہوا. قصے کہانی بتانے والی کتاب نہیں ہے، بلکہ جس واقعے میں جس وقت جو چیز عبرت کی ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، بیان کر دیتے ہیں. بہت مرتبہ ایسا ہوا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بعض مرتبہ ایک ہی واقعے کو 2-3 مرتبہ بیان کیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ ہر مرتبہ الگ الگ طرح سے اس سے سبق لینا تھا، تو ایک ہی واقعے کو 2-4 مرتبہ بیان کیا گیا، اور کسی ایک واقعے کے ایک ٹکڑے کو جو بعد میں پیش آیا پہلے بیان کیا گیا، پہلے پیش آئے ٹکڑے کو بعد میں بیان کیا گیا. کیونکہ قرآن کریم قصہ کہانیوں کی کتاب نہیں ہے. جن کی عقلوں میں گوبر بھرا ہوا ہوتا ہے وہ لوگ اس طرح کی چیزوں کو دیکھ کر قرآن کریم پر انگلی اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو یہ قرآن کریم بے ترتیب قصے کو بیان کر رہا. ارے بھائی، بے ترتیب قصے کو بیان کرنا عیب نہیں ہے، بلکہ یہ انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ قصے کو ترتیب سے بتائے. لیکن اللہ رب العالمین قصوں کو بتانے کا التزام نہیں کر رہے. کس واقعے کے کس حصے سے کب سبق لینا ضروری ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس وقت بیان کر رہے ہیں. ایک جواب میں اپنی طرف سے دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آج بھی ہم لوگ بھی بعض مرتبہ ایسا کرتے ہیں کہ کوئی واقعہ پیش آتا تو اس واقعے کی ڈیٹیلز بعد میں بتاتے، اس کی ہیڈ لائن جو پہلے بتا دیتے. آج دلی میں 10 لوگ مر گئے تھے، یہ پہلے بتا دیتے. کیسا مر گئے بھائی؟ ارے وہ ٹرین جا رہی تھی، کہتے یہ ہوا کرتے وہ ہوا کرتے، جس کے نتیجے میں ایکسیڈنٹ ہو کے مر گئے. تو مرنے کی بات ٹرین کے ایکسیڈنٹ کے بعد ہوئی نا، مگر ہمیں ایکسیڈنٹ کا ذکر پہلے نہیں کرے. وہاں پورے واقعے میں مین کیا تھا؟ 10 لوگوں کی موت ہو گئی،
یہ اصل بات تھی. اب وہ ٹرین کے ایکسیڈنٹ میں ہوئی یا کس طرح سے ہوئی، لیکن ہوئی. تو بعض مرتبہ ہم بھی کیا کرتے ہیں، قصہ بیان کرتے وقت میں جو چیز زیادہ اہم رہتی ہے اس کو کیا کرتے ہیں، پہلے بیان کر دیتے ہیں. بلکہ مضمون نگاری کا طریقہ ہی یہ ہے. اگر آپ کچھ لکھنا چاہ رہے ہیں تو اس کی دو ترتیبیں ہیں. ایک فطری طور پر میں پیدا ہوا فلاں تاریخ کو، پھر بچپن میں ایسا تھا ویسا تھا، بلکہ تمہارے بچپن سے لے کے بڑھاپے تک لائن سے لکھتے جاؤ. ایک طریقہ یہ ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی کے جو اہم واقعات ہیں پہلے اس کو لکھو. تو دونوں طریقے سے بیان کیا جاتا ہے. تو لہذا قرآن کریم کی اس ترتیب پر کوئی اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے کہا کہ اس گاؤں میں داخل ہو جاؤ. ہم نے کہا یعنی ہم نے اجازت دی. وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے درخواست کیے کہ ہم اس میدان میں گھومتے پھرتے بیزار آ چکے ہیں، لہٰذا ہم کو کسی اور جگہ جا کر کچھ کھانے پینے کی، مزید زمین کی ترکاری، پیاز، لہسن، گیہوں، یہ سب چیزیں کھانے کو ہمارا دل کر رہا، تو لہٰذا کسی اور جگہ جانے کی ہم کو کیا کی جائے، اجازت دی جائے. یہ انہوں نے مانگا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو رخصت دی، اجازت دی. تو اس کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے کہا ادخلوا، داخل ہو جاؤ، هذه القرية، اس گاؤں میں. اس گاؤں سے مراد کون سا گاؤں ہے؟ گاؤں کا نام نہیں بتایا گیا. کوئی ایک خاص گاؤں تھا جس کو اللہ تعالیٰ جو ہے مراد لے رہے ہیں، لیکن وہ کون سا گاؤں تھا بتایا نہیں گیا. مفسرین فرماتے ہیں وہ بیت المقدس کے قریب، فلسطین کے قریب اریحہ نام کا ایک گاؤں تھا. اس گاؤں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا. آثار سے پتہ چلتا ہے کہ اس گاؤں میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا. اور بظاہر وہ گاؤں ذرا اچھا تھا جہاں کھیتی باڑی اور مختلف قسم کے اناج وغیرہ اگتے تھے. تو ہم نے کہا اس گاؤں میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا، پھر کھاؤ اس سے، یعنی اس گاؤں سے تم کھاؤ، حیث شئتم، جہاں تم چاہو، رغدن، با فراغت، یعنی کوئی روک ٹوک نہیں ہے. اتنا کھانا کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی تمہارے کو روکنے والا نہیں. تم جب تک پیٹ نہیں بھرتا پیٹ بھر کھاؤ، جی بھر کے کھاؤ، پیٹ بھر کے کھاؤ، جہاں چاہے اس گاؤں میں جا کر تم کیا کرو، کھاؤ. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملی. لیکن دو باتیں ان کو بتائی گئی تھی. کیا باتیں تھی کہ اس گاؤں میں جب تم جا رہے ہیں تو چونکہ تم سزا کے زمانے میں ہیں، سزا بھی تمہاری میدان تحقیقی چل رہی ہے، تو اس وجہ سے اب تم قصوروار ہو، گنہگار ہو. گنہگار رہتے ہوئے تم کو اس گاؤں میں سزا کے طور پر سزا کو تھوڑی دیر کے لیے ہٹا کر جانے کی جو اجازت دی جا رہی ہے، اس کے لیے تم کو دو کام کرنا ہوگا. پہلا کام یہ ہے کہ تم اس گاؤں میں عاجزی سے جاؤ، اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے عاجزی کے ساتھ داخل ہو، گھمنڈ سے، تکبر سے، ناچتے گاتے بینڈ بجاتے ہوئے مت جاؤ. اور دوسرا، ایک تو بدن سے عاجزی ٹپکے، دل سے بھی شرمندگی کا اظہار ہو کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، پھر بھی اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہم کو اجازت دے رہے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی زبان سے بھی استغفار کرتے ہوئے جاؤ، اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگتے ہوئے جاؤ. یہ اللہ تعالیٰ نے کہا. اب ذرا سوچ کر دیکھیں، یہ کام کوئی مشکل ہے؟ اگر کسی قیدی کو جس کی عمر قید سزا ہو چکی ہو، 40 سال جس کی سزا طے ہو چکی ہو، اگر اس کو یہ کہا جائے کہ تم کو جیل سے باہر جانے کی اجازت ہے، شرط یہ ہے کہ جیل سے گھمنڈ سے مت نکلو، ذرا عاجزی کے ساتھ ذرا جھک کر آرام سے نکلو، اور دوسرا اور ایک بار میں غلطی نہیں کرتا بول کے نکلو، تو یہ کوئی بڑی سزا ہے نہیں ہے. بالکل چھوٹا موٹا کام دیا گیا تھا، لیکن یہ کمینے ایسے تھے دونوں باتوں پر عمل نہیں کرے، دونوں باتوں پر عمل نہیں کرے. کیسے؟ بستی میں عاجزی کے ساتھ جانے کو کہا گیا تھا تو یہ گھمنڈ سے تکبر کرتے ہوئے گئے.
جھک کر جانے کے لیے کہا گیا تو جو پہلے زمانے میں شہروں کے دروازے ہوتے تھے نا، جیسے آج کل ٹول گیٹس ہے، کرنول آ رہے ہیں تو آپ کو حیدرآباد کی طرف سے ٹول گیٹ مل جاتا، تو بہرحال ہر شہر کو تو نہیں رہتا ٹول گیٹ، لیکن پہلے زمانے میں پلی میرا بولتے تھے اس کو، پلی میرا، پورے گاؤں کی ایک باؤنڈری بنائی جاتی تھی، اس باؤنڈری کا ایک دروازہ ہوتا تھا، رات کو ایک نگران وہاں رہتا تھا، کوئی بھی رات میں شہر میں داخل ہونا چاہے تو داخل نہیں ہو سکتا۔ اس طرح سے ہر گاؤں کی باؤنڈری الگ الگ ہوتی تھی، تو اس دروازے سے جب تم جاؤ تو جھک کر جاؤ، یا تو حقیقتاً سجدہ کرتے ہوئے جانا مراد ہے، یا نہیں بولے تو دل میں تواضع رکھتے ہوئے جانا مراد ہے۔ تو بجائے تواضع سے جانے کے اپنے سرین کے بل، اگر کرنول کی زبان میں صاحب ہو تو چتر کے بل رینگتے ہوئے کیا ہوئے انہوں گئے، یعنی یہ بالکل کیا ہوا، صاف صاف اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ہے۔ اللہ تعالیٰ عاجزی سے جاؤ بولے تو وہ کھسک لیتے گئے، نو بیٹھ کو زمین پر کھسک لیتے گئے اللہ، تاکہ جھکنے کی نوبت نہ آئے، یعنی کھلم کھلا کیا کرنا ہے، نافرمانی کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ بولے زبان سے توبہ توبہ بولتے ہوئے جاؤ، تو زبان سے توبہ بولنے کے بجائے گیہوں گیہوں بول لیتے گئے، ہمارے کو کھانے کو گیہوں دو، ہمارے کو فلاں دو فلاں دو، اس طرح کا جملہ بولتے گئے۔ اب ظاہر بات ہے کتنی بڑی بدتمیزی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اتنی صاف خلاف ورزی کر رہا ہے۔ سوچ کر دیکھیں، ایک جلیل القدر پیغمبر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے درمیان میں ہے، قوم نبی کے بغیر نہیں ہے، ایسا نہیں کہ بھئی چلو کوئی ایک آدمی آ کر بول رہا، جیسے اب ہم ہیں، ہم میں سے کوئی ایک آدمی امیر بن گیا، وہ امیر آدمی بول رہا کہ بھئی ایسا کریں گے ویسا کریں گے، بولے تو وہ اللہ کی طرف سے بول کے پکا ہے کیا؟ نہیں، امیر صاحب ایک بات بول رہی بھئی ہمارے اوپر یہ مصیبت آئی ایسا کر لیں گے بول کو، تو ٹھیک ہے امیر صاحب کر لیتے، مگر تمہیں بولے سو بات میں وہ خیر ہونا ضروری ہے کیا؟ وہ اللہ کی طرف سے ہونا ضروری ہے، تمہیں اپنی طرف سے بول رہی ہیں، ویسا بھی نہیں تھا، موسیٰ علیہ السلام بول رہے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کوئی نئے نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام کو انہوں دیکھ لیے، ان کی دعا سے 70 لوگ جن کو اللہ تعالیٰ قتل کر دیے تھے، بجلی گرا کر ان کو اللہ دوبارہ زندہ کرے، ان کی وجہ سے سمندر کا جو ہے پانی رک گیا، 12 راستے نکل گئے، ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ من و سلوہ اتارا، اتنے کھلے کھلے معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دیکھ کر بھی اتنی مستی، اتنا سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی اتنی مستی، اللہ عاجزی سے جاؤ بولے تو عاجزی سے گئے نہیں، توبہ مانگتے ہو جاؤ بولے تو توبہ بھی نہیں مانگے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ یہ جو حکم دیے تھے یہ اس لیے تھا تاکہ اگر نیک لوگ جو ہوں گے، نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، نعمت بڑھا کر دیں گے۔ جب آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرتا ہے، اللہ کے سامنے اپنے بندے ہونے کا اظہار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں۔ تو لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، اس جملے کو ہی بدل دیا جو جملہ اللہ نے ان سے کہا، حتتن حتتن، یعنی توبہ توبہ، گناہوں کی بخشش گناہوں کی بخشش، یہ جملہ کہنے کے لیے ان کو کہا گیا تھا، تو انہوں نے بجائے حتتن کہنے کے حنتتن حنتتن، گیہوں دو گیہوں دو، اس طرح کا جو ہے جملہ انہوں نے کہا۔ اور تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر ایک عذاب نازل ہوا، آسمانی بلا ان پر نازل ہوئی۔ آسمانی بلا کیا تھی؟ طاعون، ایک قسم کی بیماری ہے، وہ بیماری ان پر اللہ تعالیٰ نے لاگو کی، جس کی وجہ سے تقریباً 24,000 لوگ ان کے مر گئے۔ بعض روایتوں میں تو جلالین کی آتا 70,000 کے قریب لوگ مر گئے۔ یہ لاکھوں کے تھے بنی اسرائیل، ایک پورا ملک مصر ادھر سے ادھر آ گیا تھا نا، تو ایک بہت بڑی آبادی تھی، تو اب ان پر جو ہے یہ سزا آئی کہ 24,000 کے قریب لوگ یہ کیا ہو گئے، مارے گئے۔ اور اس موت کے ذمہ دار کون ہیں؟ اللہ ہے؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں صاف لفظوں میں کہتے ہیں وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، کوئی نافرمانی کر کے ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، نافرمانی کرنے سے اللہ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اپنا بگاڑے گا۔ نافرمانی کرنے والا گنہگار اپنی آخرت بگاڑتا، اپنی دنیا بگاڑتا، اللہ کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے۔
یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کو بیان کر رہے ہیں. دیکھیے، اور جب ہم نے کہا کہ اس گاؤں میں داخل ہو جاؤ پھر تم کھاؤ اس میں سے جہاں سے تم چاہو با فراغت یعنی کھلے دل کے ساتھ پورا پیٹ بھر کے تم کھاؤ. وادخلوا الباب سجدا، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے یعنی عاجزی کے ساتھ تم داخل ہو. دروازے سے مراد کون سا دروازہ؟ گاؤں کا جو دروازہ ہے اس میں داخل ہو. وقولوا، اور کہو حطۃ، بخشش، توبہ. یہ جملہ ان سے کہا گیا. اب یا تو یہی لفظ حطۃ ان سے کہنے کو کہا گیا تھا تو یہ کہنا ان سے مراد تھا، لیکن انہوں نے حطۃ کے بجائے کہا حنطۃ کہا، گیہوں کا لفظ کہا. یا پھر بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یا حطۃ کا لفظ ان سے نہیں کہا گیا تھا کیونکہ وہ لوگ عربی زبان بولنے والے نہیں تھے. بنی اسرائیل کی زبان عبرانی زبان تھی. جیسے اسماعیل، ابراہیم، اسحاق، یہ جو نام آئے عبرانی زبان کے الفاظ ہیں، عربی زبان کے الفاظ نہیں ہیں. تو ان کی زبان میں جو لفظ کہا گیا تھا اس کا عربی یہاں پر بیان کیا جا رہا حطۃ. ان کو ان کی زبان میں کوئی لفظ کہا گیا تھا، یا تو یہ بھی مراد ہو سکتا ہے. بہرحال جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ ان کو کہنے کے لیے کہا تھا تو اس لفظ کو انہوں نے کیا کیا؟ بدل دیا. وقولوا حطۃ، اور کہو تم بخشش، توبہ. نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہارے لیے تمہاری غلطیوں کو معاف کر دیں گے. اللہ اکبر. اتنی بڑی نافرمانیاں کرنے کے باوجود اللہ کا احسان، سزا کے درمیان اللہ تعالیٰ ایک گاؤں میں دوسرے گاؤں میں ان کو منتقل کر رہے ہیں. نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ ہیں، اور بس اتنا کہا گیا کہ بھئی گھمنڈ سے مت جاؤ بلکہ تواضع سے جاؤ، توبہ مانتے ہوئے جاؤ. تو انہوں نے ایسا نہیں کیا. تو یہاں سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایمان والے مسلمان جب بھی کوئی کامیابی ان کو ملتی ہے، کہیں فتح اور کامیابی ملتی ہے، تو وہ ڈول باجے تاشے بجاجے کے ساتھ نہیں جاتے بلکہ وہ عاجزی کرتے ہوئے جاتے ہیں، اپنے کمالات کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں. یہ بالکل کھلا کھلا فرق ہے باطل اور حق کے اندر. باطل آوازیں زیادہ کرتا ہے، ڈی جے باجوں کے ساتھ آتا ہے، شور شرابہ کرتا ہے، خالی گھڑا آواز بڑا، کیا تو یہ حال ان کا ہوتا ہے. لیکن اسلام کے اعمال، اسلام کے جو تصورات ہیں وہ بالکل ایسے ہیں کہ کسی کو تکلیف دینے والے نہیں ہیں. نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہارے لیے تمہاری غلطیوں کو معاف کر دیں گے. وسنزید المحسنین، اور ہم احسان کرنے والوں کو، اچھے کام کرنے والوں کو مزید بڑھا کر دیں گے. ہم احسان کرنے والوں کو، اچھے کام کرنے والوں کو مزید بڑھا کر دیں گے. فبدل الذین ظلموا قولا، چنانچہ بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، قولا بات کو، غیر الذی قیل لہم، اس کے علاوہ سے جو ان سے کہا گیا. یعنی جو بات ان سے کہنے کو کہا گیا تھا اس کے علاوہ انہوں نے بات کہہ دیا. حطۃ کہنے کے لیے کہا گیا تھا تو انہوں نے حنطۃ، نون کا اضافہ کر کے حنطۃ کہا. تو کیا ہوا اس کے نتیجے میں؟ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، چنانچہ ہم نے اتارا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا. یہاں اللہ تعالیٰ ایسا بھی بول سکتے تھے فَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ، ضمیر لا سکتے تھے، لیکن ضمیر لانے کے بجائے اللہ تعالیٰ نے اس میں ظاہر کو لایا اور بتایا کہ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، پھر ہم نے ان پر اتارا نہیں بولے، ہم نے ظلم کرنے والوں پر اتارا، یہ بتانے کے لیے کہ ان کو سزا جو دی گئی وہ کس وجہ سے؟ ظلم کی وجہ سے. ظلم کا مطلب کیا؟ جو کام کرنے کو کہا گیا وہ کام نہیں کرنا، اس کے علاوہ کام کرنا، یہی ہے ظلم. جو کام کرنے کو کہا گیا وہ کام نہیں کر کے دوسرا کام کرنا. عبادت اللہ کی کرنے کو کہا گیا، غیر اللہ کی عبادت کرنا. حطۃ کہنے کے لیے کہا گیا، حنطۃ کہہ دینا. جھک کر جانے کے لیے کہا گیا، تکبر سے جانا. یہی کیا ہے؟ ظلم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ظالموں پر اتارا، ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا اتارا، رجزا من السماء، آسمان سے عذاب. آسمان سے عذاب. آسمان سے عذاب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ واقعی طور پر آسمان سے کوئی بارش اتری تھی یا آسمان سے کوئی آگ برسی تھی، ایسا نہیں ہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ یہ عذاب
زمینی کوئی جو ہے زمینی ٹیکنک کی وجہ سے نہیں، بلکہ آسمانی فیصلے کی وجہ سے، اللہ کے فیصلے کی وجہ سے یہ سزا ان پر آئی تھی، بما کانوا یفسقون. اور یہ سزا کی وجہ کیا تھی؟ اس وجہ سے جو کہ وہ اللہ کی اطاعت سے نکلتے تھے. بما کانوا یفسقون، فسق کے معنی اللہ کی فرما برداری سے نکل جانا، ان کے اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے. دیکھیے اللہ تعالیٰ یہاں الفاظ کیا استعمال کر رہے ہیں؟ بما یفسقون نہیں، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے جو لگاتار نافرمانی کرتے تھے، ماضی استمراری استعمال کیا گیا. یعنی ان کی فطرت تھی، ان کی عادت تھی نافرمانی کرنا، اللہ نے جو کہا اس کے خلاف کرنا، یہ ان کی عادت تھی. اس عادت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کیا کیا؟ عذاب کو نازل کیا. یہاں ایک بات ذرا غور کرنے کی ہے، وہ بات یہ ہے، بعض علماء فرماتے ہیں کہ ان لوگوں سے اللہ نے حتتن کا لفظ کہنے کو کہا، یعنی توبہ، تو انہوں نے کیا کیا؟ لفظ کو بدل دیا، اور لفظ کو ایسا بدلا کہ لفظ بھی بدلا، معنی بھی بدلا. حتتن کے معنی توبہ، حنتتن کے معنی گیہوں. تو یہاں تو توبہ بخشش مانگنے کا حکم دیا جا رہا، وہاں توبہ بخشش مانگنے کے بجائے اور اللہ تعالیٰ سے کیا کر رہے ہیں؟ گیہوں مانگ رہے. تو لفظ بھی بدل گیا، معنی بھی بدل گیا. اس طریقے سے جو ہے انہوں نے تبدیلی کی. تو علماء لکھتے ہیں قرآن کریم کے اندر ہو یا شریعت کے اندر ہو، الفاظ اگر بدل جائیں تو اس کا بہت بڑا عذاب ہے. اسی لیے فرمایا گیا، صاف سن لے اچھی طرح سے، تیلگو زبان میں لکھے ہوئے قرآن کو پڑھنا ناجائز ہے، حرام ہے. انگلش میں لکھا ہوا قرآن پڑھنا ناجائز ہے، حرام ہے. ترجمہ پڑھ سکتے آپ، انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا ہوا ترجمہ پڑھ سکتے، تیلگو میں جو میننگ لکھی گئی ہے وہ پڑھ سکتے، مگر الحمدللہ رب العالمین انگلش میں لکھا ہوا ALHAMDU الحمد، اس طرح سے لکھا ہوا ہے، تو اس کو پڑھنا ناجائز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عربی زبان میں ہا اور ہا دو الگ الگ الفاظ ہیں. ہا سے مطلب الگ آتا ہے اور ہا کا مطلب الگ آتا ہے، اور انگلش میں اس کے لیے کوئی فرق نہیں ہے. ایک آدمی جو عربی زبان کو نہیں پڑھا ہے، چلو ایک عالم دین انگلش میں پڑھ رہا بولے تو پھر بھی وہ سمجھ جاتا کہ یہاں پر ہا ہے، اس کو ہیس لکھا گیا بول کے. مگر ایک غیر عالم جب تیلگو زبان میں پڑھے گا یا انگلش زبان میں پڑھے گا تو وہ کیا کرے گا؟ اس کو ہا پڑھے گا، الحمدللہ رب العالمین پڑھے گا. وہاں پر عین لکھا ہوا ہے، عین کو کیا پڑھ رہا؟ الف پڑھ رہا. تو اس طرح سے معنی ہی بگڑ گئے، معنی ہی بگڑ گئے. اس لیے تیلگو زبان میں لکھا ہوا یا انگلش زبان میں لکھا ہوا، یعنی ورڈ جو ہے لکھا ہوا تو تیلگو زبان میں ہے لیکن اس کی بول جو ہے وہ عربی زبان کی ہے، تو یہ بالکل ناجائز ہے. ہاں میننگ جو ہے استعمال کی جا سکتی ہے. دوسری بات، بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں بیان کے درمیان میں ایک حدیث کا جملہ جو صحیح سے یاد نہیں ہے، مگر عالم نہیں ہے، حافظ نہیں ہے، کوئی دین کا علم زیادہ نہیں ہے، مگر پھر بھی الفاظ کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان الفاظ کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کے نتیجے میں لفظ بدل جاتا ہے، لفظ بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو آدمی جان بوجھ کر میرے خلاف جھوٹ بولے، جب نبی علیہ السلام کے خلاف جھوٹ بولے تو یہ حال ہے، قرآن پر جھوٹ بولے تو کیا سزا ہے اس کی؟ فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. جہنم میں جائے نہیں، جہنم میں جانا بولے تو واپس آ بھی سکتا، لیکن جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. ٹھکانہ کا مطلب کیا؟ واپس نہیں آ سکتا. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ من کذب علی، متعمدن کا لفظ نہیں ہے، جان بوجھ کر بولنے کی بات نہیں ہے. تو اس لیے حدیث بیان کرتے وقت میں، قرآن کی آیت بیان کرتے وقت میں حد درجہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. خاص طور پر عوام الناس کو اس کو بہت زیادہ احتیاط سے بیان کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ آپ کے بیان سے ہو سکتا سننے والا رو لے، ہو سکتا سننے والے کا دل پگھل جائے، لیکن آپ کی جہنم تیار ہو جائے گی. کیوں؟
ارے میرے کو نہیں معلوم تھا تو بولے کہ کو جو الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں وہی الفاظ آپ کو بولنا تھا. ایک صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سوتے وقت کی دعا سکھا رہے تھے. بخاری شریف میں روایت موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے آمنت بکتابک الذی ارسلت وبنبیک انزلت وبنبیک الذی ارسلت، میں ایمان لایا اس کتاب پر جس کو آپ نے اتارا اور اس نبی پر ایمان لایا جس کو آپ نے بھیجا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو سوتے وقت کی دعا سکھایا، اس میں یہ جملہ تھا. تو وہ صحابی بعد میں یاد کر کے نبی علیہ السلام کو دعا سنا رہے، تو دعا سناتے ہوئے کیا کرے، وہ بھی نبی کا بولنے کے بجائے وہ بھی رسول کا بول دیے. نبی کا معنی بھی وچ، رسول کا معنی بھی وچ. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں میں جو بولا وہ بولو بول کے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے الفاظ بدلنے کی اجازت نہیں ہے. بعض جگہ تو الفاظ بدلنے کی بالکل اجازت نہیں ہے. مؤذن صاحب کو اذان دو بولے تو اللہ اکبر بولنے کے بجائے اللہ بڑا ہے بولے تو اذان ہوتی نہیں ہوتی. امام صاحب تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں بولے تو سورہ فاتحہ ہو جاتا. میننگ بولنے سے وہ ادا نہیں ہوتا. اسی طرح جمعے کا خطبہ ہے اردو میں زبان میں دیے خطبہ ادا نہیں ہوتا. قرآن کریم کے سورے ہیں زبانی یاد کرنا پڑے گا عربی میں، اردو میں اس کا ترجمہ بولتا ہوں تو ادا نہیں ہوتا. بعض جگہ ایسی ہیں جہاں پر معنی کا لحاظ رکھا گیا الفاظ کا نہیں. جیسے مثال کے طور پر عقیقہ کر رہے ہیں، عقیقہ کرتے وقت میں جو دعا ہے وہ دعا یاد کرے تک ان کا اور ایک بار عقیقہ ہو جاتا. ہمارے اتنا یاد نہیں کرتے نا، کون سی بھی دعا یاد نہیں کرتے، جو سوتے وقت کی کھاتے وقت کی ذرا مین مقامات کی دعا یاد کر لی ختم. اس کے علاوہ ہمیں دعائیں یاد کرنے کا اہتمام نہیں رہا ہمارے اندر. تب عقیقے کی دعا وہ یاد کرنا بولے تو الفاظ یاد نہیں ہے، یا نہیں بولے تو بقرعید میں جانور پر ذبح کرتے وقت میں اللہم لکا منکا ولکا اس طرح کے الفاظ حدیث میں آتے ہیں، وہ الفاظ یاد کرنا بولے تو جانور کا گلا نہیں خسائی کا ہاتھ کٹ جاتا. کہیں کو بولتے وہ دعا پڑھ کو انہیں کاٹ دیتا گا جانور اٹھ کو بیٹھ جاتا ہو گیا. تو اسی جگہ پہ کیا کر سکتے، دل میں نیت کر لیے یا اللہ میں یہ جانور عقیقے کی طرف سے ذبح کر رہا ہوں آپ کے نام پر، اللہ کے نام پر یہ جانور. اردو میں اس کا خلاصہ بولیے تو بھی کافی ہے. بعض جگہ ایسی ہیں جہاں پر مضمون جو بات ہے اس کا خلاصہ بول سکتے ہیں، ورنہ اکثر جگہ پر ایسا نہیں ہوتا. تو الفاظ میں ہیرا پھیری ہرگز نہیں چلتی. جب الفاظ میں نہیں چلتی تو معنی کے اندر مفہوم کے اندر ہیرا پھیری جائز ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بتائی، اس حدیث کا مطلب ایک تھا، اب اس حدیث کا مطلب انہوں کیا کر دیے، بدل دیے. بولا کیا کی گیا اور ترجمہ اور مطلب کیا کی لے رہے. بہت سارے لوگ بیچارے نہیں معلوم ہے، منتخب حدیث لے کر بیٹھے ہیں، فضائل اعمال لے کے بیٹھے ہیں، یا پھر ایسی کوئی عام کتاب بھی لے کر گھر میں بیٹھے ہیں تو عالم نہیں ہے، حافظ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. ہمارے بڑوں کی طرف سے رہنمائی کیا ہے، بھئی کتاب میں جو الفاظ ہے وہ پڑھو، اس کے علاوہ ایک لفظ اپنے طرف سے نکو بولو. تو نہیں، اب کیا ہو گیا، ذرا ہمیں سینئر بن گئے تو اب کیا کرنا شروع کر دیے، اس حدیث کا مطلب بیان کرنا شروع کر دے رہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب شروع کر دیے مطلب، ہاں کسی عالم دین سے آپ بیٹھ کر باقاعدہ پڑھے ہیں، وہ ایک صفحہ پڑھ کر مولانا ذرا یہ حدیث پڑھ کر اس کا ترجمہ سمجھا کو، اس کا مطلب بولو، اس میں کیا بول رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول کے. مولانا سے بیٹھ کر سمجھ لے کو اب بول سکتے ہیں کیا بھی نہیں، لیکن مولانا سے نہیں، اردو میں لکھا ہوا ہے، اس وجہ سے کیا کریں، اسے پڑھ کر اپنی عقل سے کیا کر رہے ہیں، اس کی تشریح کر رہے ہیں. صحیح مطلب بھی بتا رہے ہیں، گنہگار ہوں گے. صحیح مطلب بتائے تو بھی گنہگار ہوں گے. کئی کو ایک ڈاکٹر نہیں ہے، ایک آدمی ڈاکٹر نہیں ہے، کلینک کھول کے بیٹھا، پولیس کو معلوم ہو گیا کہ انہیں ڈاکٹر نہیں ہے. میڈیکل والا معمول یا نہیں تو تھوڑا میڈیکل لائن سے واقفیت ہے، اب انہیں کلینک کھول کے بیٹھا، سرجری کر رہا، تو پولیس کو اگر معلوم ہو گیا تو کیا کرتے، اس کو شاباشی دیتے، ماشاءاللہ تمہارے علاج سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوا، بول کے 1000 لوگوں کو فائدہ ہوا ہوگا، ایک آدمی مر سکتا نہیں. کیا ایک آدمی کیا ہو سکتا، مر سکتا. اس وجہ سے فائدے کو نہیں دیکھا جاتا ہوا، کیا دیکھتے، تیرے کو چونکہ اس کام کا تجربہ نہیں ہے، اس کام کا علم نہیں ہے، اس وجہ سے تو اچھا کرا تو بھی غلط ہی. تو
تو اچھا کہہ رہا تو بھی غلط ہی. کورٹ کے اندر میں جا کو انڈین لا کے بارے میں بول سکتا ہوں, اس لا کا یہ مطلب ہے, اس قانون کا یہ مطلب ہے, اس کا یہ مطلب ہے, وہ بول سکتا ہوں؟ نہیں بول سکتا. جب ایک انسانوں کے ذریعے بنائے ہوئے قانون کی وضاحت عام انسان نہیں کر سکتا, تو قرآن کا, حدیث کا مطلب ہم بے دھڑک کیسے بول سکتے ہیں؟ اور خاص طور پر بعض مرتبہ تو ایسا ہوتا, اللہ معاف فرمائے, جمہور علماء نے جو مطلب بتایا وہ مطلب چھوڑ کر اپنی طرف سے ایک مطلب بتانا, یہ سراسر گمراہی ہے. جو مطلب عام علماء نے لیا ہے وہی مطلب بتانا پڑے گا. اگر اس مطلب سے ہٹ کر کوئی اپنی طرف سے, دیکھو ہر جگہ ہر مسئلے میں آپ کو اختلاف ملے گا, ہر مسئلے میں اختلاف ملے گا. اس وجہ سے انہوں ایک جنے بول کو ہی بول کے آپ کو بولنے کی اجازت نہیں ہے. امت کا ایک متفقہ پلیٹ فارم ہے, امت کا ایک متفقہ رول ماڈل ہے, اسی کے مطابق چلنا پڑے گا. جو اس اتحاد سے ہٹے گا وہ گمراہ ہوگا. اچھے عربی زبان جاننے والے لوگوں کے لیے بھی عربی زبان میں تبدیلی کی اجازت نہیں ہے, تو مجھے اور آپ کو کہاں سے تبدیلی کی اجازت ہوگی؟ جب الفاظ کی تبدیلی کا اتنی بڑی سخت وعید ہے تو معنی بدل جا رہا, یا حدیث کا مقصد ایک ہے اور ہم حدیث کی وضاحت کیا کر رہے ہیں, کچھ اور کر دے رہے, تو یہ بالکل سراسر غلط ہے. اس سے اچھے لوگوں کو جو ہے غلط فہمی ہو جاتی, اس کی وجہ سے جو ہے آدمی کی اپنی آخرت بگڑ جاتی. اس لیے جو ہے ڈرتے رہنا چاہیے. اسی لیے صحابہ کرام بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ روایتیں بیان کرتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے دن سے آخری دن تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 100 کے قریب روایتیں ہیں, اس سے زیادہ روایتیں نہیں ہیں. حالانکہ اگر وہ روایت کرنا چاہتے تو 10,000 حدیثیں بیان کر سکتے تھے, لیکن بہت زیادہ احتیاط کرتے تھے, ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک لفظ نکلا ہو, میں غلطی سے کوئی دوسرا لفظ بول دوں. آپ پڑھ کے دیکھیے حدیث کی کتابوں کو, ایک لفظ وہ حدیث میں فا ہے, اس حدیث میں واو ہے, تو باقاعدہ ایک الگ سند سے پھر بتایا جاتا, دیکھو فلاں حدیث میں واو آیا تھا, یہاں فا آ رہا. جیسے اسی آیت میں, اب یہاں جو آیت پڑھا ہوں میں, وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ, یہی آیت اسی معنی والی آیت 90 پارے میں بھی ہے. وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا ہے, وہاں یہاں فَكُلُوا ہے, وہاں وَكُلُوا ہے. فا کے معنی پھر, واو کے معنی اور, دونوں کی میننگ میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے. لیکن پھر بھی اگر کوئی آدمی ادھر کا ادھر کا ادھر پڑھ دیا تو غلط ہے. یہ الگ بات ہے کہ نماز فاسد نہیں ہوتی, یہ الگ بات ہے کہ نماز فاسد نہیں ہوتی کیونکہ معنی نہیں بگڑا, لیکن غلط تو بہرحال غلط ہے. تو الفاظ میں, قرآن کریم کے الفاظ میں ہو, احادیث کے الفاظ میں بہت زیادہ احتیاط کیا جاتا ہے. اسی لیے بڑے علماء کرام بھی جب حدیث پڑھتے ہیں, حدیث کے الفاظ کو پڑھتے ہیں, تو آخر میں کیا بولتے ہیں, او کما قال علیہ السلام, او کما قال علیہ السلام کہتے ہیں, یا یہ حدیث ویسے ہے جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا. یعنی میں تو سمجھ رہا ہوں اس حدیث کا لفظ یہ ہے, مجھے نہیں معلوم کہ ہو سکتا یہ ہے یا کچھ اور ہے, جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مراد ہے. تو اتنا زیادہ احتیاط کیا جاتا ہے. تو احتیاط کے بغیر دھڑل سے ہم کیا کر دینا, احادیث کو اپنی طرف سے بیان کرنا, یا دین کی باتوں کا مطلب کیا کرنا, بگاڑ دینا. نماز کی فضیلت روزے کے لیے, روزے کی فضیلت نماز کے لیے, جہاد کی فضیلت اس کے لیے, اس کی فضیلت اس کے لیے بیان کرنا, یہ سراسر غلط ہے. اس سے دین کی روح متاثر ہوتی ہے, اس سے دین کی روح متاثر ہوتی ہے, ایسا کرنا سراسر غلط ہے. تو بہرحال تو ظالموں نے کیا کیا, اس بات کو بدل ڈالا جو ان سے کہا گیا تھا, جو جملہ ان سے کہنے کے لیے کہا گیا اسی بات کو انہوں نے کیا کیا, بدل دیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا کیا, عذاب اتارا آسمان سے. آسمان سے مطلب آسمانی بلا تھی, یہ آسمان سے اترنا ضروری نہیں ہے, اس لیے کہ یہ جو اس کا مطلب بیان کیا گیا طاعون, ایک قسم کی بیماری, یہ بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قوم پر مسلط کی گئی, اور اس کے نتیجے میں بہت سارے لوگ یہ ہلاک ہو گئے. اور اس کی وجہ کیا ہے, بما کانوا یفسقون, اس وجہ سے جو کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے. یعنی نافرمانی کرنا ان کی فطرت میں, ان کے نیچر میں داخل تھا, ہر وقت اللہ کی نافرمانی کرتے تھے, اس کے نتیجے میں ان کو یہ سزا ملی. آگے اسی میدان تیہ کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ, اب واقعہ قصہ پھر پیچھے کی طرف آ گیا, چونکہ میدان تیہ سے نکل کے دوسرے گاؤں کو گئے تھے نا. اب میدان تیہ میں رہتے ہوئے
یہ واقعہ پیش آیا، یا بعض علماء فرماتے ہیں کسی اور جگہ واقعہ پیش آیا. بہرحال ہوا یہ کہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، اور وہاں جس جگہ پر وہ لوگ گئے تھے کھانا پینا سب کچھ ختم ہو گیا. اب یہ لوگ جو ہے یہ کمینے ایسے تھے کہ اگر ان کو اچھائی پہنچتی تو اپنی طرف منسوب کرتے، اور اگر کوئی برائی پہنچے یا طیروا بموسیٰ ومن معہ، تو اگر کیا بھی تکلیف پہنچی تو دیکھو موسیٰ علیہ السلام ان کی وجہ سے کیسا واسو. اگر اچھائی پہنچی سمندر سے اللہ تعالیٰ راستہ دے کے نکال دیے تو وہ کیا واسطہ معلوم کیا ہمیں کون پیغمبران کی اولاد ہمیں اس واسطے ہو. تو اچھائی ہوئی تو اپنی طرف اور برائی ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام کی طرف. سمجھے؟ تو یہ غلط طریقہ تھا ان کا. بہرحال تو یہ لوگ جو ہے من و سلوا کھا رہے تھے، وہ ایک قسم کا لکوڈ جو اللہ تعالیٰ ان کو دیے اور بٹیر ان کو مل رہا تھا کھانے کے لیے، یہ کھا رہے تھے. کھا تو رہے ہیں، ان کا پانی پینے کے لیے نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے آ کر درخواست کر رہے. اب دیکھو یہ بے شرموں کو نافرمانی کر رہے ہیں اللہ کی. اللہ تعالیٰ کیسے داخل ہو تو ایسے داخل نہیں ہوئے، نافرمانی کر رہے ہیں. نافرمانی کر کے پھر ضرورت پیش آئی تو خود سے کیا تو کوشش کر لیتے، کیا پیاس لگی تو جاؤ جی کہیں کو موسیٰ علیہ السلام کو پوچھنا ہمیں کیا کریں گے، گڑا خود کو کیا کر لیں گے، پانی نکال لیں گے، ذرا منت پڑیں گے. نہیں، وہ سب کرنے ہوتا نہیں. کیا بھی ہونا بولے تو اے ٹی ایم مشین کے طور پر نعوذ باللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو استعمال کرتے تھے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کو لگاتار ڈھیل دے رہے تھے. کیوں ڈھیل دینے میں ایک مقصد تو یہ کہ بھئی کم سے کم اب تو سمجھ جائیں گے. اتنی نافرمانی کے باوجود اللہ تعالیٰ دے رہے نہ بول کے، یا نہیں تو یہ بھی ہے کہ نافرمانیاں کرتے رہے اور وہ لوگ سمجھتے رہے کہ اللہ ہم کو پکڑیں گے نہیں، تو ایک دم سے اللہ تعالیٰ ان کو پکڑیں گے. تو اس طرح سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دے رہے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام سے آ کر درخواست کرے کہ موسیٰ ہم کو پانی پلاؤ، ہمارے کو پانی کی ضرورت ہے. کیا تو ایک دو جنے ہیں واٹر کین منگانے کے واسطے؟ اب آپ بتاؤ آج کے زمانے میں بھی کہیں اجتماع ہوا 4-5 لاکھ جو لوگ جمع ہو گئے تو اجتماع کے میدان کو 1 سال پہلے سے تیاری کرتے ہے نہیں، 6 مہینے پہلے سے تو کم سے کم تیاری کرتے. بھوپال کا اجتماع ہونے والا ہے تو اس کی تیاری سال بھر ہوتے رہتی. حج ہونے والا ہے تو سال بھر اس کی کیا ہوتی، تیاری ہوتی. کئی کو وہ تو لاکھوں کا مجمع آتا. یہ لوگ ابھی کوئی 1000-2000 نہیں تھے، بڑی تعداد میں تھے. وہاں 70,000 مر گئے، 24,000 مر گئے، پھر بھی زندہ ہیں نو. تو بہت بڑی تعداد میں تھے. اتنے لوگوں کو پانی پلانے کے لیے کوئی باٹل کوئی ٹینک کام نہیں آتا. تو اللہ تبارک و تعالی اپنے غیب کے خزانے سے ان کو پانی کا انتظام فرمایا. موسیٰ علیہ السلام سے پانی پوچھے تو موسیٰ علیہ السلام بھی انسان تھے. پیغمبر جو ہوتے ہیں اپنی طرف سے جب چاہے معجزہ نہیں دکھا سکتے. پیغمبر بھی جب چاہے معجزہ نہیں دکھا سکتے، بلکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی طرف سے اجازت ملے گی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کام کا حکم ہوگا تب جا کر وہ معجزہ دکھا سکتے ہیں، ورنہ نہیں. تو موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں کرے کہ انہوں پانی پوچھ رہی تو لے گو سیدھا لاٹھی مار ڈالے، ایسا نہیں ہوا. کیوں؟ لاٹھی پر موسیٰ علیہ السلام کو بھروسہ نہیں تھا. بہت سارے لوگ اللہ معاف فرمائے من گھڑت واقعات بیان کرتے. موسیٰ علیہ السلام کو پیٹ میں درد ہوا، اللہ تعالیٰ بولے فلاں پتا کھاؤ بول کو، اور ایک بار پیٹ میں درد ہوا تو موسیٰ علیہ السلام سوچے کہ پہلی بار وہ پتا کھایا تو صحیح ہو گیا نہیں کیا، اب دوبارہ جا کے ایک پتا کھا لیے پھر پیٹ میں درد بڑھ گیا. کئی کو تو نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام کا یقین پتے سے اللہ سے نکل کر کس پر آ گیا تھا، پتے پر آ گیا تھا. استغفر اللہ. اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ایسے واقعات بولنے والے، ان کا ایمان باقی رہتا نہیں رہتا. بلکہ ایک پیغمبر کی شان میں یہ جملہ کہ پیغمبر اللہ کی ذات پر یقین چھوڑ کے کسی ایک پتے پر آ جائے گا ان کا یقین. اس طرح کے من گھڑت واقعات اسرائیلی روایتوں کو بغیر تحقیق کے فٹافٹ بیان کر دی. تو یہ ڈرنے کی چیز ہے. سنے واقعات کو بیان نہیں کرنا چاہیے جب تک آپ پڑھیں گے نہیں، معتبر علماء سے سنیں گے نہیں. اگر کسی عالم دین سے میں تفسیر میں جو باتیں بیان کر رہا ہوں آپ میرے سے آگے برابر میرا کالر پکڑ سکتے ہیں. یہ آپ جو واقعہ بولے کہاں سے بولے بول کے میری ذمہ داری ہے، میں بتانا، نہیں بتایا تو میں کھلا آپ سے معافی مانگنا. میرے کو کوئی اتھارٹی نہیں ہے، میں جو چاہے مجھ سے بک دوں گا. جب تک میں مکمل طور سے ہمارے اکابر کی کتابیں نہیں پڑھتا ایک جملہ آپ کے سامنے نہیں بول سکتا. تو یہ دین کوئی کھیل کود مذاق نہیں ہے. یہ علماء کا بھی کوئی اس کی جاگیرداری اس پر نہیں ہے. علماء بھی وہی کہیں گے جو کتاب میں لکھا ہوا ہوگا.
جو اہل حق علماء کی طرف سے منقول ہوگا، کوئی اپنی طرف سے کچھ نہیں بول سکتا، من گھڑک واقعات جو ہے بول رہے ہیں۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام سے آ کر پانی مانگے تو موسیٰ علیہ السلام کیا کرے؟ انہوں اللہ سے نہیں مانگے، کس سے مانگے؟ موسیٰ علیہ السلام سے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کس سے مانگے؟ اللہ سے مانگے، اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگے، یا اللہ یہ لوگ پریشان ہیں، میرے اوپر غصہ کر رہے ہیں، ان کے لیے پانی کا انتظام فرما دیجئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحم نازل ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اس لاٹھی سے فلاں خاص پتھر کو مارو، اس سے پانی نکل آئے گا۔ دیکھو یہ لاجک ہے کیا اس میں؟ کوئی مار رہے سو کیا؟ لاٹھی سے پتھر کو کہاں تو سوراخ پڑتا؟ کلاڑی نہیں تھی ان کے ہاتھ میں، کیا تھی؟ لاٹھی سے پتھر کو سوراخ پڑتا نہیں، اور پتھر سے کہاں تو پانی نکلتا۔ تو یہ دونوں باتیں کیا تھی؟ لاجک کے خلاف ہیں، لیکن اسی کو تو معجزہ بولتے ہیں۔ اسی کو کیا بولتے ہیں؟ معجزہ بولتے ہیں۔ اللہ چاہتے تو بنا سبب کے بھی دے سکتے تھے پانی، لیکن چونکہ دنیا کیا ہے؟ دار الاسباب۔ دنیا کیا ہے؟ دار الاسباب۔ ہر مسبب کے پیچھے ایک سبب ہوتا۔ یہ جیب سے پین میں نکالا تو جیب سے میں پین نکالا ہوں، میری انگلیوں سے میرے ہاتھ سے میں نکالا اور آپ کے سامنے ایسا بیچ میں کھڑا کرا ہوں تو آپ لوگ دیکھ کے سب جنے خاموش ہیں بیٹھ کے ہیں۔ اگر میں تفسیر کر رہا ہوں اپنے آپ میرے جیب سے پین نکال کو ایسا بیچ میں آ کے ٹھہر گیا تو کون تو رہتے مسجد میں؟ کون تو رہتے؟ ایک جگہ کے کونے کو بھاگتا، کہیں کو سبب دکھتا نہیں ہے، مسبب تو دکھ رہا، یعنی اس کا ریاکشن تو ہو گیا ہے، لیکن وہ کون ایکشن کرنے والا ہے اس کا وہ نظر نہیں آ رہا، کون اس کو حرکت دے رہا وہ نظر نہیں آ رہا، تو آدمی بھاگ جاتا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب کی دنیا ہے، لیکن اسباب میں ہونا کیا چاہیے تھا؟ زمین کھودو بولنا، نہیں تو آسمان سے بارش اتارنا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی قید کی ضرورت ہے کیا؟ میں اور آپ پانی نکالنا تو دیوار پھوڑے تو نکلتا ہے نہیں، ہم محتاج ہیں، ہم ضرورت مند ہیں، ہمیں پانی ملتا ہے زمین کچھ کھودنا، اور وہ بھی زمین کے اس حصے کو جہاں پانی ہے، ہر زمین میں پانی نہیں رہتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ، بس اللہ تعالیٰ کو اللہ کا آرڈر چاہیے، جو چیز چاہے اللہ تعالیٰ اس کو کیا کریں گے؟ پانی بنا دیں گے۔ پتھر سے پانی نکلنا تو کیا اللہ پتھر کو ہی پانی بنا سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ لاٹھی پتھر پر مارو، تو لاٹھی پتھر پر مارنے کی وجہ سے 12 چشمے نکلے، 12 چشمے نکلے۔ پتھر سے پانی کیسا نکلتا؟ زمزم کا کنواں کہاں سے نکل رہا؟ زمین سے، پتھر سے نکل رہا۔ سو زمزم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے جو کنواں چل رہا ہے، اور آج ایک دنیا اس سے پانی پی رہی ہے۔ اللہ اکبر! کتنے حاجی نہیں بھرنا بول کے وہ عربی میں لکھو ہے تو ادنا کیا سمجھتے، دعائیں لکھو ہے بول لیتے مسجد میں داخل ہونے کی، کیا وہ دعا ہے سمجھ کو کیا کرتے ہیں؟ دعا پڑھ لیتے رہتے ہیں، اندر جاتے رہتے ہیں، 5 لیٹر کے لائے ڈال لیے، تو لاکھوں لوگ روزانہ جا رہے ہیں، پی رہے، لا رہے۔ 5 لیٹر لانا 15 لیٹر لاتا ہے ایک آدمی، نہیں حاجیاں کر اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود، اور خالی مکہ مکرمہ میں بھی آ جاتا، مدینہ منورہ میں بھی مسجد نبوی کے اندر پانی مل رہا، یہ سارا پانی پتھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نکال رہے ہیں، اور پانی سے مشین کھینچتی رہتی، کبھی پانی کا لیول کم نہیں ہوتا، لگاتار پانی کھینچ رہی ہے، ہزاروں لیٹر پانی بیک وقت نکالا جا رہا، اور وہ بھی کیسا صاف شفاف پانی، کوئی فلٹر کر رہے ہیں اس کو نہیں، ایسا عجیب پانی، اللہ اکبر، کہ آدمی بھوک کی حالت میں پی لے تو بھوک اس کی جو ہے مٹ جائے، پیاس کی حالت میں پی لے تو پیاس مٹ جائے۔ صفا مروا کی سعی کرتے وقت میں ایک پانی گلاس زمزم پی لو، آدمی کی باڈی میں ایک انرجی آ جاتی۔ تو عجیب، بہرحال وہ ایک الگ فضائل ہیں، کسی موقع پر بتائیں گے۔ تو زمزم کا کنواں بھی اللہ نے کہاں سے نکالا؟ پتھر سے نکالا، ایک جگہ سے اللہ تعالیٰ نے نکالا۔ تو یہ کوئی اللہ کی قدرت سے بعید نہیں ہے، یہ میری اور آپ کی قدرت کے خلاف ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے سب ممکن ہے۔ امپاسبل ہمارے لیے ہے، لیکن اللہ کے لیے ہر چیز کیا ہے؟ پاسبل ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ بولے کہ اس پر لاٹھی مارو، تو اب لاٹھی مارنے سے ایک چشمہ نہیں نکلا، 2 چشمے نہیں نکلے، بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد کتنی تھی؟ 12 ہے نا۔ یوسف علیہ السلام کو چھوڑے تو 11 ستارے دیکھے تھے تو خواب میں، یوسف علیہ السلام کو ملا لیے تو کتنے ہو گئے؟
12. ان میں سے ہر ایک کی اولاد میں 12 لوگوں کے 12 ذمہ دار تھے. تو انہوں وہاں لڑنے کو مرنا نہیں بول کو اللہ تعالیٰ کیا کرے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے نکالے. تو اب اس پانی کو انہوں نے جو ہے پیا. اب اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں بھئی تمہارے کو کھانے کے لیے من و سلوا, پینے کے لیے پانی میں دے رہا ہوں, کھاؤ پیو اللہ کی روزی سے, میں اللہ تم کو دے رہا ہوں, لیکن کھا پی کر اللہ کی نافرمانی نہ کرو, اللہ کی نافرمانی مت کرو. لیکن کیا کریں نافرمانی کریں. تو بہرحال اسی واقعے کو یہاں پر بیان کیا جا رہا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ, اور یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا, جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا. استسقاء کب تو بھی بارشاں زیادہ نہیں ہوئے تو صلاۃ الاستسقاء پڑھتے نہیں, یعنی طلب بارش طلب کرنے کے لیے دعا کرتے. اس میں نماز بھی پڑھ سکتے یا پھر ویسے ہی دعا بھی کر سکتے, نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے, دعا بھی کر سکتے. تو یہاں پانی کی قلت تھی تو موسیٰ علیہ السلام کیا کرے نماز نہیں پڑھے بلکہ کیا کرے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ, اور جب موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا پانی طلب کیا, دعا مانگی اللہ سے, لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے, اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی قوم کے لیے پانی مانگا. تو فَقُلْنَا, تو ہم نے کہا اضرب بعصاک الحجر, اپنی لاٹھی سے پتھر کو مارو, اپنی لاٹھی سے پتھر کو مارو. جلالین کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے واللہ اعلم, اللہ بہتر جانتے ہیں, میں اس کی ذمہ داری نہیں لے سکتا, لیکن یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہاں لاٹھی سے جو مراد ہے یہ لاٹھی حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے وہ لے کر آئے تھے, وہ لاٹھی تھی بول کے لکھ رہے. اللہ کو معلوم وہ وہی تھی یا نہیں تھی نہیں معلوم, بہرحال بتایا جاتا لاٹھی تھی. اور یہ پتھر کون سا ہے کوئی بھی پتھر ہو سکتا ہے, لیکن یہاں اضرب بعصاک حجرا نہیں بولے اللہ, کسی بھی پتھر کو مارو نہیں بولے, بلکہ الحجر کسی خاص پتھر کو. انگلش میں دا لگاتے نا, تو دا لگانے سے کیا ہوتی چیز مین کوئی بھی آدمی, دمین ایک خاص آدمی, تو اسی طرح سے الف لام لگا کر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں تو خاص پتھر مراد ہے. اب وہ خاص پتھر کون سا, بعض روایتوں میں آتا ہے, بعض لوگ فرماتے ہیں 22ویں بارے میں ایک واقعہ آ رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ان کی قوم کو ڈاؤٹ تھا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو نہاتی تھی وہ کھلم کھلا بیت الخلا میں نہاتی تھی, بیت الخلا اوپن نہاتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام باحیا تھے, شرم کرنے والے تھے, تو وہ اندر نہاتے تھے. تو ان کی قوم کو ڈاؤٹ ہوا نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام کو کیا کی بیماری ہے سرکا ہے جس کی وجہ سے انہوں اندر نہا رہی ملک کو. تو اللہ تعالیٰ اس بیماری کو نہیں ہے بتانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نہانے کے لیے جس پتھر پر حمام میں جاتے ہوئے کپڑے رکھے تھے وہ پتھر کو حکم دیا, تو پتھر کیا کیا کپڑے لے کے موسیٰ علیہ السلام کے وہاں سے کھسک گیا. تو اب وہ کپڑے لینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کیا کرے ذرا باہر آ گئے تو قوم کی لوگوں کی نظر ان پر پڑ گئی, تو سمجھ میں آ کہ بھئی ان کا بدن بھی ہمارے بدن کی طرح ہے, کوئی عیب دار نہیں ہے. تو بہرحال ووش پتھر کہتے ہیں, بہرحال جو بھی ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے, کوئی دوسرا پتھر بھی ہو سکتا ہے. تو اپنی لاٹھی سے کیا کرو پتھر کو مارو. تو اسباب اختیار کرنے کو کہا گیا نہیں کہا گیا, اسباب اختیار کرنا ہے. ہمیں بنا اسباب اختیار کرے کے کیا کرتے ہو جانا بولتے. فَفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا, چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے, 12 چشمے پھوٹ پڑے, یعنی زبردست پانی نکل رہا تھا 12 چشموں سے, 12 قبیلے 12 اس کو لے کرنے کے لیے. اب ذرا قرآن کریم کی اس جملے پر غور کرو, اثنتا عشرتا کے معنی 12, وہ چشمے کتنے نکلے پتھر سے 12. یہ قرآن کریم آج سے 1400 سال پہلے بتا دیا, اور یہ واقعہ کس جگہ پہ کس پلیس میں پیش آیا تھا, وہ پتھر کوسا تھا, کون بھی جا کر دیکھا نہیں ہے. لیکن یورپ میں رہنے والے محققین جن کا کام کیا ہے خالی ریسرچ کرنا, ریسرچ کمیٹیاں رہتے نا پرانے زمانے کے کھنڈرات نکالتے اس کو ریسرچ کرتے, یہ ریسرچ کرنے والے گئے خاک چھانے لمبے میدانوں کی, تب جا کر ان کو پتھر ملا ہے, اس پتھر میں 12 سوراخ تھے. 1000 سال سے زیادہ کے بعد
ایک آدمی جاتا ہے, لمبے زمانے کی تحقیق کے بعد پتا چلتا ہے کہ ایک پتھر ایسی جگہ پر ہے اور اس کو 12 سوراخ ہیں, لیکن وہاں کوئی گیا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی سرزمین میں بیٹھ کر بول رہے ہیں, فلسطین جو بیت المقدس 1200-1300 کلومیٹر دور ہے, اس جگہ کے ایک ایسی جگہ پر پیش آیا وہ واقعہ جس کا لوکیشن کسی کو بھی نہیں معلوم, اور وہ پتھر کوئی چٹان نہیں تھا. فضرب بعصاک الحجر کہا گیا, فضرب بعصاک صفوان نہیں, کوئی چٹان یا جبل پہاڑ نہیں تھا, وہ چھوٹا سا پتھر تھا. اس چھوٹے پتھر کو کوئی ڈھونڈ سکتے؟ اگر آپ صحیح لوکیشن بتا بھی دیے تو ڈھونڈ سکتے کیا؟ لیکن اللہ کا جو ہے علم دیکھیے, اللہ تبارک و تعالی صحیح تعداد کے ساتھ قرآن کریم میں بتائیں کہ اس کے کتنے سوراخ تھے, 12 سوراخ تھے. ایسی ریسرچ کرنے والے جب اس چیز کی ریسرچ کرتے ہیں تو وہ بے ساختہ کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں, بے ساختہ کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے میں ایک امریکہ میں مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب, ایک بہت زبردست عالم دین ہے, ان کے بیانات سننا چاہیے, بہت زبردست بیانات ہے, خاص طور پر کالج کی لائن کے لوگ بہت زبردست بیانات ہے. آج کے نیو جنریشن کو جو نئے نئے اشکالات پیش آتے ہیں سائنس کے اعتبار سے, ٹیکنالوجی کے اعتبار سے, وہ اشکالات کو دور کرتے. تو ان کے پاس ابھی ایک مہینہ پہلے ایک آدمی ان کی اسٹریم میں آیا تھا, اور وہ آدمی 15-20 دن پہلے بھی آیا تھا, اور اس وقت میں انہیں نان مسلم تھا, ایک ریسرچ کرنے والا تھا. انہیں آ کر اسلام پر اعتراضات کرا, ایسا کہیں کو اسلام میں, ویسا کہیں کو بول کے. پھر تقریباً 20-25 دن کے بعد دوبارہ اسٹریم میں آیا, ان کی ہر ہفتہ ان کی اسٹریم چلتی, اور آ کر سب سے پہلے بولا کہ مفتی صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس سے پہلے آیا تھا تو نان مسلم تھا, اب الحمدللہ میں کلمہ پڑھ چکا ہوں, مسلمان بن چکا ہوں. تو انہوں نے بولے الحمدللہ, بس خوشی کی بات ہے, لیکن آپ اسلام کیسے لائے, کیا وجہ تھی؟ تو وہ بتایا کہ ہماری کمیٹی قریب میں ہمارے کو جو ہے چائنا کے ایک علاقے میں ہم کو بھیجا گیا, ایک پرانے کھنڈرات کو جو ہے تحقیق کرنے کے لیے, اس کو کھود کر وہاں کی پرانی کتابوں کو, پرانی چیزوں کو یہ کرنے کے لیے نکالا گیا. تو ہم لوگ وہاں کھدائی کرتے رہے, بہت ساری چیزیں ملی. اس میں 2 پینٹنگز ملی, 2 پینٹنگز مطلب وہ باقاعدہ اس زمانے کی جو کول سے وغیرہ کو کوٹ کر بنائی جاتی تھی, اس طرح کی پینٹنگ تھی. تو 2 پینٹنگز ملی, اس میں سیم ایک ہی پکچر ہے, لیکن ایک چیز کا فرق ہے, ایک پکچر میں سورج جو ہے ٹکڑے ہو گئے, چاند کے ٹکڑے ہیں, اور اس کے بعد والی پینٹنگ میں چاند ٹکڑے نہیں بلکہ ملا ہوا ہے, اور اس دوسرے والی پینٹنگ کے نیچے لکھا ہوا ہے یہ پینٹنگ اس زمانے کی ہے جس زمانے میں چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے. اور اس کی جو انک استعمال کی گئی تھی, اس انک پر ریسرچ کرے تو معلوم ہوا تقریباً 1450-1500 سال پرانی یہ انک ہے بلکہ. تو وہ آدمی فوراً چونک گیا کہ یہ واقعہ تو اسلام کے اندر بتایا گیا ہے, اور یہ چائنا کے اندر رہتے ہوئے لوگ دیکھ لیے تھے, اور اس زمانے میں کوئی آدمی اس واقعے کو دیکھ کر اپنی پینٹنگ میں اس کا ذکر کر رہا. تو یہ ہے قرآن کریم کا اعجاز. قرآن کریم صرف عربی زبان کو نہیں کہتے, صرف اچھے جملوں کو نہیں کہتے, اس میں جو معلومات ہیں وہ معلومات کوئی آدمی کتنا ہی بڑا ریسرچ کر لے, اس کا آخری ریسرچ جو پہنچے گا صحیح نتیجے پر وہ قرآن کریم کے مطابق ہوگا. کتنے غیر مسلم ڈاکٹرز ہیں جو اپنا ریسرچ اس وقت تک صحیح نہیں مانتے جب تک کہ ان کا ریسرچ قرآن کی آیت کے مطابق نہیں نکلتا. تو یہ ہے قرآن کریم کو پڑھنے والے جو پڑھتے ہیں, قرآن کریم کو پڑھ کر ایمان لا رہے, ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کی ہدایت کا ذریعہ بنتی. تو بہرحال اس سے کتنے چشمے نکلے, 12 چشمے پھوٹ نکلے. قد علم کل اناس مشربہم, ہر قبیلے نے اپنے پینے کی جگہ کو جان لیا, یعنی ہر ایک کے پینے کی جگہ, ہر ایک کا نل گویا کہ کیا ہو گیا, طے ہوگا تمہیں یہاں سے پینا, تمہیں یہاں سے پینا بول کے. اس پتھر کے 4 کونے تھے بتایا جاتا ہے, ہر کونے سے 3-3 سوراخ نکلے تھے, تو چاروں طرف سے وہ کیا کرتے تھے, پانی لیتے تھے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کلو واشربو, کھاؤ اور پیو, کھاؤ اور پیو, من رزق اللہ, اللہ کی روزی سے. یعنی یہ جو تم کھا رہے ہو من و سلوا, اور جو پانی تم پی رہے ہو, یہ تمہاری محنت کی کمائی نہیں ہے, یہ تمہارے کسی عمل کی وجہ سے ملا ہوا نہیں ہے, یہ اللہ کی روزی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جہاں بھی نعمتوں کا تذکرہ کرا
تو وہاں پر کیا بولا اللہ تعالیٰ؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے دیا. تو جس کو بھی جو بھی مال ملا ہے، خوبصورتی ملی ہے، صحت ملی ہے، جو بھی نعمت دولت ملی ہے، وہ اس کا اپنا کمال نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو ملی ہوئی نعمت ہے. تو اس لیے نعمتوں کے بارے میں یہ تصور رہے کہ نعمت اللہ کی طرف سے میرے کو عطیہ ملا ہے، تو پھر انسان کے لیے صدقہ کرنا آسان، اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کے نام پر قربانی کرنا آسان. ورنہ آدمی کیا سمجھے گا؟ میرا مال سمجھتا، موت پر پتہ چل جاتا اس کا مال کیا تھا، بلکہ ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی کہتا ہے دنیا میں میرا مال، حالانکہ اس کا مال وہی ہے جو اس نے کھایا اور ختم کر دیا، جو پہنا اور پھاڑ دیا، یا جو صدقہ کر کے کیا کر دیا، اسٹیٹ بینک آخرت کے لیے جمع کر دیا، وہی اس کا ہے. بقیہ اس کا مال نہیں ہے، وہ رکھوالا ہے، وہ نگرانی کرنے والا ہے، وہ بعد والوں کو دے کر چلا جاتا ہے. تو اس طرح سے جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کھاؤ پیو اللہ کی روزی سے، یعنی میرا احسان ہے تم پر، میں تم کو روزی دے رہا ہوں، کھاؤ پیو، تمہارے کو کھانے پینے میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے. لیکن ایک بات ہے، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، زمین میں کھلم کھلا فساد مت پھیلاؤ. زمین میں فساد پھیلانے کا مطلب کیا؟ قتل و غارت گیری کرنا، خون کرنا، یہ ہے کیا؟ یہ بھی ایک مطلب ہے، لیکن سب سے بڑا فساد زمین میں یہ ہے کہ اللہ کے احکام کو توڑا جائے. اللہ کے احکام کی نافرمانی کرنا سب سے بڑا فساد ہے. آج لوگ یورپ کے کلچر سے بہت مطمئن ہیں، ارے بھائی اس کے اندر وومن رائٹس ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، انسانوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں، یہ سب کچھ ہے. یہ سب بھاڑ میں جائے اللہ کی نافرمانی اگر ہوتی ہو تو. جس معاشرے کے اندر عورت پردے میں نہ ہو، جہاں حلال اور حرام کی تمیز نہ ہو، جہاں مظلوم تر بنتا جا رہا ہو، جہاں ظالم اور زیادہ ظالم بنتا جا رہا ہو، اور وہاں پر بظاہر کچھ سننے کے لیے اچھے جملے بولے جا رہے ہیں، کچھ انسانی ہمدردی کے جملے بولے جا رہے ہیں، تو یہ کمینے ہیں، یہ انسان نہیں ہوتے. یہ زمین میں امن پیسفل اس کو نہیں کہا جائے گا، یہ فساد ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سب سے بڑا فساد دنیا میں کیا ہے؟ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرنا. اگر کوئی بستی ایسی ہو غیر مسلموں کی جہاں ہر آدمی اپنی جگہ اپنے گھر میں پوجا کر لے رہا، باہر کسی لڑکی کو نہیں چھیڑ رہا، کسی کو کچھ نہیں کر رہا، لیکن سب کے سب غیر مسلم ہیں، تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ یہ فساد نہیں ہے؟ بالکل فساد ہے. کیوں؟ اللہ کو نہیں ماننا فساد ہے، اللہ کے احکام کے خلاف کرنا یہ فساد ہے. تو اللہ تعالیٰ ذرا غور کرو، قرآن کا کوئی جملہ ایسے ہی نہیں نکلتا، کنیکٹڈ ہے، ہر جملہ بات والے جملے سے کنیکٹڈ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کھاؤ پیو، زمین میں فساد مت پھیلاؤ. اس کے بعد یہ کئی کو بولے اس لیے کہ انسان کا جب پیٹ بھرا ہوتا ہے، پیاس نہیں ہوتی، تو انسان برائیوں میں لگتا ہے. انسان کیا کرتا ہے؟ برائیوں میں لگتا ہے. اب فاقے گزرنے لگے، کھانا پینا، اب ذرا 2 دن نل کو پانی نہیں آیا، تب وہ نل اتنا زور سے چھوڑ کے دکھاؤ معلوم ہوتا. اب ذرا خیال آتا، ارے اللہ کی نعمت بھائی پانی، دیکھ سب اس کو کیا کرنا، استعمال کرنا بول کو. تو مصیبت آئی تو کیا ہوتا؟ آدمی سدھرتا. لیکن جب کھانا پینا فراوانی کے ساتھ مل رہا ہو تو اس وقت میں بجائے اللہ کا شکر ادا کرنے کے کیا کرتا آدمی؟ نافرمانی کرنے لگتا. اللہ نے اگر کسی کو اچھی تجارت دی، اچھی نوکری دی ہے، گھر بار اچھا چل رہا ہے، تو یہ سمجھ کر کے بھئی میری تو زندگی بڑی مست چل رہی، چلو نماز پڑھ لے تو چلتا، نہیں پڑھے تو چلتا، شریعت پر عمل کرے تو چلتا، نہیں تو نہیں چلتا. تو یاد رکھو یہی سب سے بڑا فساد ہے. اس لیے جو ہے اس سے بچنے کی ضرورت ہے. چونکہ وقت ہمارا مکمل ہو چکا ہے، یہیں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کی تحریف سے، ہر قسم کے مطالب کو بدلنے سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ ہر قسم کی نافرمانیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.